الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النبأ کی آیات نمبر 8، 9 اور 10 پڑھیں گے۔ اسی کا ہم ترجمہ اور ترکیب اور لغات اور تشریح کریں گے۔ آیات نمبر سورۃ النبأ کی آیات نمبر 8 ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ ترجمہ اس آیات مبارکہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت اپنے ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے بنایا آپ کو، ہم نے پیدا کیا آپ کو جوڑے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا آپ کے لیے نیند کو راحت، اور اسی طرح وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو بنایا لباس تاکہ اس رات میں آپ کیا کریں، سکون اور نیند کر سکیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، لغات میں خلقنا باب ضرب یضرب سے خلقہ یخلق بمعنی پیدا کرنا، تخلیق کرنا، ایک چیز نہ ہو اور اس چیز کو بنا دینا، تخلیق کر دینا، پیدا کرنا، اس کا معنی آتا ہے خلقہ۔ باب ضرب یضرب سے ازواجن، ازواجن جوڑے، باب ضرب یضرب سے زواج یزوج، ازواجن کہتے ہیں جوڑے کو۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور جعلنا، جعل یجعل یا جعل یجعل با فتحہ یفتح سے بمعنی بنانا، نومکم اور باب سمیعہ اور باب نصر ینصر سے آتا ہے عیبدار چیز۔ عیبدار چیز اکثر جو ہے سمیعہ اسمہ، کیونکہ عیب ہے سونا، انسان کسی ٹائم پہ سو جانا کہ وہ سونے کا وقت نہ ہو، یہ عیبدار چیز۔ اس طرح باب سمیعہ اسم بمعنی راحت، باب ضرب یضرب سے اور باب نصر ینصر سے، ثبت یثبت یا ثبت یثبت، اس طرح اور جگہ پہ یوم السبت ہفتے کا دن۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا لیل، لیل کہتے ہیں رات کو، لباسن کہتے ہیں ڈھانپنا۔ جس طرح لباس ہم پہنتے ہیں جسم کے لیے تاکہ جسم کے جو خد و خال ہے، جو شرمگاہ ہے، ہم لباس کے لیے، لباس کے ذریعے ہم اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو اسی طرح جب ہم سوتے ہیں رات کو سکون اور نیند حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں میں سے، 9 نعمتوں میں سے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے بنایا آپ کے لیے جوڑے، جوڑا کہ ہر مرد اور عورت، عورت کو مرد کی اور مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے تسکین کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، تو اللہ رب العزت نے انسان کی تسکین کے لیے اور ان کے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان میں کیا جوڑے پیدا فرمائے تاکہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے سکون اور تسکین حاصل کر سکے، مرد عورت سے اور عورت مرد سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا جوڑوں کا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا آپ کو اس جوڑے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اسی طرح نعمتوں میں سے آتی نیند۔ نیند ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی راحت ہے، ایک ایسا سکون ہے کہ جس کا نعم البدل اور جس کا کوئی عوض نہیں ہے۔ انسان نیند ایک ایسی چیز ہے جو نہ کسی امیر کے ساتھ خاص ہے نہ غریب کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اس کے بنسبت غریب کو راحت اور سکون اور چین امیر کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی کوشش کر لیں، انسان نرم اور گدا اور نرم اور زمین بستر استعمال کر لیں، حاصل کر لیں، اور خوبصورت روم، خوبصورت کمرہ جس کے اندر اے سی، آپ کے ہر چیز عیش عشرت کی چیزیں ہوں، لیکن نیند آپ کے کوسوں دور ہو اور آپ اس نیند کو حاصل کرنے کے لیے گولیاں اور نیند کے تاکہ نیند کی حاصل ہو جائے، لیکن آپ کو نیند جیسی نعمت حاصل نہ ہو، تو اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی ناشکری کی علامت ہے کہ آپ کو ایک نیند جیسی نعمت حاصل نہ ہو۔ اس لیے اس کے بنسبت غریب کو کہ جہاں پر بستر بچھایا تکیہ ہو یا نہ ہو، انسان کو کیا ہے نیند آ جاتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اس کا اللہ رب العزت کا اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہمیں نیند جیسی راحت عطا فرمائی۔ کیا؟ کیونکہ انسان دن کے تھکاوٹ سے اور بے شمار کام اور
کرنے سے انسان تھک جاتا ہے، نیند کو اس کے لیے حاصل کرتا ہے تاکہ نیند حاصل کر کے ہم سکون اور اب نیند حاصل کر سکے، تاکہ دوسرے نئے دن کے لیے ہم تر و تازہ ہو کر کام کر سکیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، 9 نعمتوں میں سے دوسری نعمت آپ کے پاس 5ویں نعمت ذکر کر رہے ہیں کہ لیل، رات، کہ رات ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب رات ہو جاتی ہے تو وہ سکون حاصل کرتا ہے، اور رات دن کو ڈھانپ کر آ جاتی ہے کہ جب روشن ہوتی ہے سورج کے ذریعے جب دن روشن ہوتا ہے، جب رات آ جاتی ہے تو چاند جو ہے اس کو ڈھانپ لیتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اس رات کے ذریعے ہم ایسی نعمت ہے کہ انسان اس رات کو دوسرے کی نسبت حاصل کرتا ہے کہ ہر رات کو انسان سکون اور اپنی سو سکے، کیونکہ رات ایک ایسی وقت اور ٹائم ہوتا ہے کہ ہر انسان اس وقت آرام فرما رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو تنگ نہ کرے، اس لیے انسان اس رات کو سکون سے اس میں سو سکتا ہے۔ یہ بے شمار نعمت ہے رات، کیونکہ دن میں ہر چیز ہر کوئی جاگ رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی کام دھندے میں لگا ہوتا ہے، کسی کے پاس آ جا سکتا ہے، تو انسان رات دن کو سو نہیں سکتا۔ تو رات ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان تمام چیزوں کا ڈھانپ لیتی ہے رات، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ روشنی ہو، چاہے وہ دیگر ضروریات ہو۔ تو اس لیے ایک رات بھی ایک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے نہیں بنایا رات کو لباس۔ اسی طرح ہم آتے ہیں آگے اس آیات نمبر 8 اور 9 اور 10 کی ترکیب کی طرف۔ آسان سی ترکیب ہے کہ اگر ہم ان 2 ترکیبیں ہیں کہ اگر ہم ترکیبوں کو معطوف بنا دیں، پہلے والے جملے کو أَلَمْ نَجْعَلْ الْأَرْضَ مِهَادًا، اس کے لیے معطوف بنا دیں، وہ معطوف علیہ ہو جائے گا۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ ہم ان تینوں آیاتوں کی الگ الگ ترکیبیں کریں۔ الگ الگ ترکیبیں آسان ہیں۔ واو حرف عطف، خلقنا فعل، خلقنا فعل جمع متکلم، فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اس میں نحن ضمیر فاعل ہے جو اللہ کی طرف راجع ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت تو واحد ذات ہے، قل واللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت، اے پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں پر جمع کا صیغہ لایا ہوا ہے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا آپ کو۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی اور تکبرائی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی طرف، اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ لایا ہوا ہے نحن۔ تو نحن ضمیر اس میں فاعل، کم مفعول به اول، ازواجا مفعول به ثانی، فعل اپنے فاعل، مفعول به اول اور مفعول به ثانی، یعنی کہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعل اس لیے کہ جملے کی جو ابتدا ہوئی ہے فعل سے ہوئی ہے، خبر اس لیے کہ کم ازواجن، یہ خبر دے رہے کہ ہم نے کیا پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا آپ کے لیے جوڑے۔ تو اس لیے یہ فعلیہ خبریہ کی ایک قسم ہے، اور فعلیہ اس لیے کہ جملے کی جو ابتدا ہو رہی ہے فعل سے ہو رہی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح آیات نمبر 9 کی بھی ترکیب ہے، جعلنا فعل یا فعل و فاعل، یعنی نحن ضمیر اس میں فاعل ہے، نوم مضاف،
मुजाफ इलैह। मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मफूल बिही अव्वल, सुबातन मंसूबे मफूल बिही सानी, फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। फेलिया इसलिए कि जुमले की इब्तिदा हो रही है फेल से, खबरिया इसलिए कि फेलिया खबरिया की किस्म है। तरकीब इसकी ये है, जानना फेल, नहनु ज़मीर फाइल, नौमा मुजाफ, कुम मुजाफ इलैह, मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मफूल बिही अव्वल, सुबातन मफूल बिही सानी, फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। इसी तरह आयत नंबर 10 की तरकीब है, वाव हर्फ आतफ, वाव हर्फ आतफ, जानना फेल बफाइल, अल्लैला मफूल बिही अव्वल, लिबासन मंसूब है, लैला भी मंसूब है, मफूल बिही क्या होते हैं, मंसूब होते हैं, मंसूबात में से है। मफूल बिही सानी, फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों से मिलकर ये भी जुमला फेलिया खबरिया हुआ। जानना फेल, नहनु ज़मीर में फाइल, अल्लैला मफूल बिही सानी, मफूल बिही अव्वल, लिबासन मफूल बिही सानी, फेल अपने फाइल और मफूल दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। ये तरकीब मैंने आपको पहले बताया, ये अलग अलग आप भी तरकीब कर सकते हैं और इन तरकीबों को आप तमाम हर एक आयत को आप मातूफ बना दें, यानी कि मातूफ सानी, मातूफ सालिस, मातूफ राबे और आगे चलता जाएगा। आप इन तमाम मातूफों को जो वजअलना अर्ज़ मिहादा कि हमने ज़मीन को बनाया बिछौना, उसके लिए आप मातूफ भी बना सकते हैं या इन आयातों को अलग अलग तरकीब भी कर सकते हैं। दोनों तरकीबें मैंने आपके सामने रख दी, आयत नंबर 8, 9 और 10 की। इसी तरह आपके सामने तर्जुमा और तशरीह बता दी और लुगात का भी जिक्र कर दिया। आगे हम इंशाअल्लाह मिलते हैं आयत नंबर 11, 12 और